اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر یا عالم برزخ۔ موت کے مرحلے سے گزرنے کے بعد انسان کو قبر کا مرحلہ پیش آتا ہے۔ انسانوں کی اپنی اپنی وفات سے لے کر قیامت برپا ہونے تک انسانی روحیں جہاں رہیں گی، اسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ احادیث نبوی سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم برزخ میں بھی عذاب اور راحت موجود ہے۔ جن لوگوں نے دنیاوی زندگی میں کفر و نافرمانی کا رویہ اختیار کیے رکھا ہوگا، ان کا عذاب عالم برزخ یعنی قبر ہی سے شروع ہو جائے گا، اور جو دنیا میں سیدھی راہ پر چلتے رہے ہوں گے، ان کے لیے قبر کی زندگی بھی راحت و آرام اور آسائش کی زندگی ہو جائے گی۔ اس حقیقت کی وضاحت کے لیے مندرجہ ذیل احادیث پڑھ لینی کافی ہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میت جب قبر میں جاتی ہے تو نیک آدمی کو اس کی قبر میں بٹھایا جاتا ہے، نہ اس کو ہول ہوتا ہے اور نہ کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تو کس دین پر تھا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں اسلام پر تھا۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ شخص کون ہے، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ یہ محمد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ اللہ کے ہاں سے ہمارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، لہٰذا ہم نے ان کی تصدیق کی۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا تو نے خدا کو دیکھا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ کسی انسان کے یہ لائق نہیں کہ وہ خدا کو دیکھے۔ پھر اس کے لیے دوزخ کی طرف ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے تو وہ دوزخ کو دیکھتا ہے کہ اس کے مختلف حصے ایک دوسرے کو توڑ رہے ہیں۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ اس کی طرف دیکھ جس سے خدا نے تجھے بچا لیا ہے۔ پھر اس کے لیے جنت کی طرف ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے تو وہ اس کی طرف تازگی کو اور جو کچھ نعمتیں اس میں ہیں انہیں دیکھتا ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ ہے تیرا ٹھکانہ، اور اسے کہا جاتا ہے کہ تو یقین پر ہی زندہ رہا اور یقین ہی پر مرا، اور انشاءاللہ حشر کے دن یقین پر ہی اٹھایا جائے گا۔ اور برے شخص کو اس کی قبر میں بٹھایا جاتا ہے تو وہ سخت ڈرا ہوا اور پریشان ہوتا ہے۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تو کس دین پر تھا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ پھر اس سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون شخص ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے میں خود تو کچھ نہیں جانتا، میں نے لوگوں کو کچھ بات کرتے سنا تھا، بس میں بھی وہی کہنے لگا۔ پھر اس کے لیے جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے تو وہ اس کی طرف تازگی کو اور جو کچھ نعمتیں اس میں ہیں انہیں دیکھتا ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ اس کی طرف دیکھ جس سے خدا نے تجھے محروم کر دیا ہے۔ پھر اس کے لیے دوزخ کی طرف ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے اور وہ اس کی طرف دیکھتا ہے کہ اس کے مختلف حصے ایک دوسرے کو توڑ رہے ہیں۔ پھر اسے کہا جاتا ہے کہ یہ ہے تیرا ٹھکانہ، تو شک ہی پر زندہ رہا، شک ہی پر مرا، اور انشاءاللہ حشر کے دن شک ہی پر اٹھایا جائے گا۔ ابن ماجہ۔ تو یقین ہی پر رہا اور یقین ہی پر مرا، اور انشاءاللہ یقین ہی پر اٹھایا جائے گا۔ سے مراد ہے کہ تجھے اللہ کی ذات و صفات پر بھی یقین تھا اور ان سب حقائق پر بھی یقین تھا جن پر یقین رکھنے کا خدا نے حکم فرمایا ہے۔ لہٰذا جو یقین تمہیں زندگی کے دوران اور موت کے وقت حاصل تھا، وہی تمہیں اس دن بھی حاصل ہوگا جب تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور یہ یقین تمہارے لیے نیک نامی کا باعث بنے گا۔ ایسے ہی تو شک ہی پر رہا اور شک ہی پر مرا، اور انشاءاللہ شک ہی پر اٹھایا جائے گا کا مطلب بھی یہی ہے کہ تجھے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، رسالت، آخرت وغیرہ ان سب امور کے بارے میں شک رہا جن پر یقین رکھنے کا خدا نے حکم فرمایا تھا۔ پھر اسی شک کی حالت میں تو مر گیا، لہٰذا اب جب تو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو بھی تو شک ہی کی حالت میں ہوگا، اور یہ شک تیرے لیے باعث عذاب بنے گا۔ فاطمہ بنت منظر اپنی دادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بیان کرتی ہیں، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا
فرماتی ہیں کہ جب سورج کو گرہن لگا تو میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئی۔ دیکھا تو لوگ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اور وہ بھی نماز پڑھ رہی تھیں۔ یہ نماز جو وہ سب پڑھ رہے تھے نماز خسوف تھی، جو سورج گرہن کے موقع پر پڑھی جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ لوگوں کو کیا ہوا ہے، یہ بے وقت کی نماز کیسی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہا سبحان اللہ۔ میں نے پوچھا کہ کیا یہ کوئی نشانی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں۔ پھر میں بھی نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی۔ نماز بہت لمبی پڑھی گئی، یہاں تک کہ مجھ پر غشی طاری ہونے لگی تو میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی۔ پھر جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ختم کی تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور اس کی خوبی بیان کی۔ پھر فرمایا کہ کوئی بھی شے جو میں نے آج تک نہیں دیکھی تھی اسے میں نے اب اپنے اس مقام پر کھڑے کھڑے دیکھ لیا ہے، یہاں تک کہ جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ لیا ہے، اور میری طرف وحی کی گئی ہے کہ تم لوگ قبروں میں آزمائے جاؤ گے۔ یہ آزمائش اسی طرح کی ہوگی جیسے دجال کے آنے پر ہوگی یا اس کے قریب قریب ہوگی۔ فاطمہ بنت منظر کہتی ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان دونوں باتوں میں سے کون سی بات کہی، آیا یہ کہا کہ یہ آزمائش دجال کی آزمائش جیسی ہوگی یا یہ کہا کہ اس کے قریب قریب ہوگی؟ بہرحال حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے پاس فرشتے آئیں گے اور اس سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس شخص کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ پھر جو مومن ہوگا یا یقین کرنے والا ہوگا۔ یہاں بھی فاطمہ بنت منظر کہتی ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مومن کہا تھا یا یقین کرنے والا۔ وہ تو کہے گا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یہ ہمارے پاس روشن نشانیاں اور ہدایت لے کر آئے، بس ہم نے ان کی بات مان لی اور ایمان لے آئے اور ان کی پیروی کی۔ پھر اس سے کہا جائے گا کہ تو آرام سے سو جا، ہم نے جان لیا ہے کہ تو یقین رکھنے والا ہے۔ اور جہاں تک منافق کا تعلق ہے یا شک کرنے والے کا ہے، یہاں پھر فاطمہ بنت منظر کہتی ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے منافق کہا یا شک کرنے والا کہا، تو وہ کہے گا کہ میں نہیں جانتا، میں نے لوگوں کو کہتے سنا تو میں بھی وہی کہنے لگا۔ بخاری۔ ان احادیث میں جو کچھ واضح کیا گیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب انسان قبر میں پہنچے گا تو اس کے پاس فرشتے آئیں گے جو اس سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور دین اسلام کے بارے میں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوال کریں گے۔ جو شخص دنیا میں ایمان والا رہا ہوگا وہ درست جواب دے گا اور قیامت قائم ہونے تک آرام میں رہے گا، اور جو دنیا میں کفر اور شک کا شکار رہا ہے وہ درست جواب نہیں دے سکے گا اور قیامت ہونے تک سخت قسم کے عذاب کا شکار رہے گا۔ اس کے علاوہ حدیث میں فاطمہ بنت منظر جو بار بار کہتی ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ کہا تھا یا وہ کہا تھا، یہ وہی بات ہے جو پہلے بیان ہو چکی ہے کہ حدیث کو روایت کرنے والوں میں سے دیندار اور ذمہ دار لوگ حدیث کے معاملے میں بہت احتیاط سے کام لیتے تھے۔ اگر کسی لفظ یا جملے کے بارے میں شک پڑ جاتا تو واضح کر دیتے کہ ہمیں ٹھیک طرح یاد نہیں رہا، یا تو یہ کہا گیا تھا یا وہ کہا گیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی، اس نے قبر کے عذاب کا ذکر کیا اور پھر انہیں دعا دی کہ خدا آپ کو قبر کے عذاب سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عذاب قبر کے بارے میں سوال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے نہیں دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی نماز پڑھی ہو اور اس میں قبر کے عذاب سے پناہ نہ مانگی ہو۔ بخاری۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو ہر صبح اور ہر شام اسے اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اگر وہ جنتیوں میں سے ہوتا ہے تو جنت میں اس کا مقام
اور اگر وہ دوزخیوں میں سے ہوتا ہے تو دوزخ میں اس کا مقام، اور اسے کہا جاتا ہے کہ یہ ہے تمہارا ٹھکانہ، اس کا انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن اٹھائے اور پھر تمہیں یہ ٹھکانہ دے دے۔ بخاری۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ عالم برزخ یعنی قبر میں بھی راحت اور عذاب ہوتا ہے۔ اس حدیث میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ نیک لوگوں کے لیے عالم برزخ میں یہ بھی ایک بڑی مسرت کی بات ہوگی کہ ہر صبح اور ہر شام انہیں ان کا جنت والا ٹھکانہ دکھایا جایا کرے گا اور خوشخبری دی جائے گی کہ قیامت کے دن جب تم اٹھائے جاؤ گے تو یہ راحت اور سرور والا ٹھکانہ تمہیں دے دیا جائے گا۔ ایسے ہی خدا کے نافرمانوں کے لیے عالم برزخ میں یہ بھی ایک بڑی اذیت کی بات ہوگی کہ ہر صبح اور ہر شام انہیں ایک ہولناک مقام دکھایا جایا کرے گا اور اطلاع دی جایا کرے گی کہ انجام کار تم نے یہاں پہنچنا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو سورج اسے ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے غروب ہونے کے قریب ہو۔ پھر اگر وہ شخص دنیا میں نماز پڑھنے والا تھا تو وہ آنکھیں ملتا بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو میں نماز پڑھوں۔ ابن ماجہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے یا مکے کے باغوں میں سے کسی باغ کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انسانوں کی آواز سنی جنہیں ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور کسی بڑی بات پر نہیں دیا جا رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں، وہ بات بڑی ہی ہے۔ ان میں سے ایک اپنے پیشاب سے نہیں بچا کرتا تھا اور دوسرا چغلی کھاتا پھرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہری ڈنڈی منگوائی اور اسے توڑ کر دو ٹکڑے کیا اور ان دونوں قبروں میں سے ہر ایک پر ایک ایک ٹکڑا رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امید ہے کہ جب تک یہ دونوں ٹکڑے خشک نہ ہو جائیں ان پر عذاب کم رہے گا۔ بخاری۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام بانی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عفان جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو رونے لگتے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی۔ آپ سے کہا گیا کہ آپ جنت اور دوزخ کا ذکر کرتے ہیں تو نہیں روتے اور اس بات پر روتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، بس اگر کوئی اس سے نجات پا گیا تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہوں گی، اور اگر کوئی اس سے نجات نہ پا سکا تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہوں گی۔ نیز آپ نے بیان کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جتنے بھی ہولناک منظر میں نے دیکھے ہیں قبر ان سب سے زیادہ ہولناک ہے۔ ابن ماجہ۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے پر بیٹھ گئے اور رونے لگے، یہاں تک کہ آپ کے آنسوؤں سے مٹی گیلی ہو گئی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے میرے بھائیو، اس جیسی کے لیے تیاری کرو۔ ابن ماجہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ ہر ایک نے ایک نہ ایک دن یہاں پہنچنا ہے، اس لیے زندگی میں ایسے اعمال کرو کہ یہاں پہنچ کر راحت نصیب ہو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک فرزند تھا، یہ لڑکا بہت خوبصورت تھا اور مجھے اس سے بے انتہا محبت تھی۔ اس کی وفات سے مجھ پر کوہ غم ٹوٹ پڑا، میں حواس باختہ ہو گیا۔ اس حواس باختگی کے عالم میں ایک دن اپنے فرزند کی قبر پر پہنچا اور قبر کا ایک تختہ اکھاڑ کر اسے دیکھنا چاہا، لیکن وہاں کا ہولناک منظر دیکھ کر غش کھا کر گر پڑا۔ ہوش میں آیا تو بیٹے کو زبان حال سے یہ کہتے سنا، اگر آپ کو تاریک جگہ سے وحشت ہوتی ہے تو ہوشیار رہیں اور روشنی لے کر آئیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قبر کی رات دن کی طرح روشن ہو تو اس کی جگہ عمل کا چراغ روشن کر لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کی موت قریب ہوتی ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑا لے کر اس کے پاس آتے ہیں اور اس کی روح سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ نکل آ، تو اللہ سے راضی اور اللہ تجھ سے راضی۔
نکلا اللہ کی رحمت کی طرف اور روزی کی طرف اور ایسے رب کی طرف جو تجھ سے غصے نہیں ہے۔ پھر وہ نکلتی ہے جیسے مشک کی عمدہ ترین خوشبو۔ پھر فرشتے اسے ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں یہاں تک کہ اسے آسمان کے دروازے تک لے آتے ہیں۔ پھر وہ فرشتے آسمان والوں سے کہتے ہیں کہ کتنی عمدہ ہے یہ خوشبو جو زمین کی طرف سے تمہارے پاس آئی ہے۔ پھر وہ فرشتے اس روح کو مومنوں کی روحوں کے پاس لاتے ہیں تو وہ روحیں اس نئی روح کو مل کر اتنا خوش ہوتی ہیں کہ تم میں سے کوئی اپنے غائب شخص کے آنے پر اتنا خوش نہیں ہوتا۔ پھر وہ اس سے ان لوگوں کا احوال پوچھتے ہیں جنہیں وہ دنیا میں چھوڑ آئے تھے اور کہتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے۔ پھر ان میں سے بعض دوسرے سے کہتے ہیں کہ بھائی آتے ہی اس سے اتنے سوال نہ کرو، اسے ذرا چھوڑ دو، یہ دنیا کے غم میں تھا، ذرا دم لے لے تو سوال کرنا۔ پھر جب وہ آنے والا کہتا ہے کہ جس شخص کا تم مجھ سے پوچھ رہے ہو وہ تو مر چکا ہے، تو کیا وہ تمہارے پاس نہیں آیا؟ تو وہ روحیں کہتی ہیں کہ نہیں، ہمارے پاس تو نہیں آیا۔ اچھا، پھر وہ بدعمال ہوگا، لہٰذا اسے اس کے ٹھکانے جہنم میں لے گئے ہوں گے۔ یہ صورت تو ہوگی مومن کی۔ باقی رہا کافر، تو جب کافر کی موت قریب ہوتی ہے تو عذاب کے فرشتے ایک کمل کا ٹکڑا لے کر اس کے پاس آتے ہیں اور اس کی روح سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ نکلا، تو اللہ سے ناراض اور اللہ تو اس سے ناراض۔ نکلا اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرف، پھر وہ نکلتی ہے جیسے سڑے ہوئے مردار کی شدید بدبو، یہاں تک کہ فرشتے اسے زمین کے دروازے پر لاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ کتنی بری بدبو ہے، پھر اسے کافروں کے روحوں کے پاس لے جاتے ہیں۔ نسائی ذیل کی حدیث حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عازب نے بیان کی اور ان سے آگے کئی لوگوں نے اسے روایت کیا۔ سنن ابی داؤد میں سے یہ حدیث دو واسطوں سے آئی ہے، ایک واسطے کے راویوں میں مشہور راوی جریر ہیں اور دوسرے واسطے کے راویوں میں حناد ہیں۔ حدیث کے بعض حصے کسی ایک واسطے سے دوسرے کی نسبت زیادہ بیان کیے گئے ہیں اور کہیں دونوں متفق ہیں۔ ذیل میں حدیث کو مسلسل بیان کر کے دائیں طرف حاشیے میں ساتھ ساتھ واضح کر دیا گیا ہے کہ کہاں دونوں بزرگوں میں سے کسی ایک نے کوئی بات دوسرے سے زیادہ بیان کی ہے اور کہاں وہ دونوں متفق ہیں وغیرہ۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عازب بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک انصاری شخص کے جنازے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ جب قبر کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ ابھی کھدی ہوئی نہیں تھی، لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے، اور ہم اس طرح خاموش ساکت بیٹھے ہوئے تھے گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے تھے کہ ذرا بھی ہلے تو وہ اڑ جائیں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کورید رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور فرمایا کہ قبر کے عذاب سے خدا کی پناہ مانگو۔ یہ بات آپ نے 2 دفعہ یا 3 دفعہ فرمائی۔ جریر کی حدیث میں یہاں اتنا حصہ زیادہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت کو دفن کرنے والے پشت پھیر کر واپس لوٹتے ہیں اور مردہ ان کے جوتوں کی چھاپ سن رہا ہوتا ہے کہ فرشتے سوال کرنے کے لیے پاس کے پا آ جاتے ہیں، بس اس سے پوچھا جاتا ہے کہ اے شخص، تیرا رب کون ہے اور تیرا دن کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے؟ اسی بات کو حناد یوں بیان کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردے کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اسے اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ شخص کون ہے جنہیں تم دونوں کی طرف بھیجا گیا تھا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پھر وہ فرشتے پوچھتے ہیں تجھے یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی ہے اور اس پر ایمان لایا اور اس کو سچ سمجھا۔ جریر کی حدیث میں اتنا حصہ زیادہ ہے، بس یہی مراد ہے اللہ تعالیٰ کی اس قول سے۔ ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے، اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 27۔ پھر اتنے حصے میں جریر اور حناد دونوں متفق ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر ایک پکارنے والا آسمان سے پکارتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا،
اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور اسے جنت کے لباس پہناؤ اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دو۔ پھر اس کی طرف جنت کی ہوا اور جنت کی خوشبو آنے لگتی ہے اور اس کی قبر اس کے لیے اتنی وسیع ہو جاتی ہے کہ جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک وہ کھلی ہوتی ہے۔ پھر کافر کی موت کو بیان کیا، اس کی روح کو اس کے جسم میں واپس لایا جاتا ہے اور دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اسے اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں۔ پھر پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں ہاں میں نہیں جانتا۔ پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں ہاں میں نہیں جانتا۔ پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ شخص جنہیں تم لوگوں کی طرف بھیجا گیا تھا کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں ہاں میں نہیں جانتا۔ پھر ایک پکارنے والا آسمان سے پکارتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا، پس اس کے لیے دوزخ کا بچھونا بچھا دو اور اسے دوزخ کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے دوزخ کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ پھر دوزخ کی گرمی اور لو اس کی طرف آنے لگتی ہے اور اس کی قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کے اندر اس کی پسلیاں تلے اوپر ہو جاتی ہیں۔ جریر کی حدیث میں اتنا حصہ زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اس پر ایک اندھا گونگا فرشتہ مسلط کر دیا جاتا ہے جس کے پاس ایک لوہے کا گرز ہوتا ہے جو اتنا بھاری ہوتا ہے کہ اگر پہاڑ کو مارا جائے تو وہ مٹی ہو جائے۔ وہ فرشتہ اس گرز کے ساتھ اس کافر کو ایک ضرب لگاتا ہے جس کی آواز انسانوں اور جنوں کے سوا ہر وہ شے سنتی ہے جو مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ بس اس ضرب کے باعث وہ کافر خاک ہو کر رہ جاتا ہے۔ پھر اس میں دوبارہ روح ڈالی جاتی ہے اور پھر اسے ضرب لگا کر مٹی کر دیا جاتا ہے اور پھر روح ڈالی جاتی ہے۔ قیامت تک اس پر ایسے ہی عذاب ہوتا رہے گا۔ ابو داؤد۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر سوار بنو نجار کے ایک باغ میں تھے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اچانک خچر بدک گئی اور قریب تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا دیا۔ دیکھا تو وہاں 6 یا 5 یا 4 قبریں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قبر والوں کو کون جانتا ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا کہ میں جانتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ لوگ کب مرے تھے؟ اس نے جواب دیا کہ شرک کی حالت میں مرے تھے۔ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کو ان کی قبروں میں مبتلا عذاب کیا جا رہا ہے۔ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تم ڈر کے مارے اپنے مردے دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ قبر کا عذاب جو میں سن رہا ہوں خدا وہ تمہیں بھی سنا دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک ہمارے طرف کر لیا اور فرمایا کہ دوزخ کے عذاب سے خدا کی پناہ مانگو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم دوزخ کے عذاب سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کے عذاب سے خدا کی پناہ مانگو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم قبر کے عذاب سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں سے خدا کی پناہ مانگو، ظاہری فتنوں سے بھی اور باطنی فتنوں سے بھی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم فتنوں سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں، ظاہری فتنوں سے بھی اور باطنی سے بھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کی فتنے سے خدا کی پناہ مانگو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم دجال کی فتنے سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں۔ مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، پھر 2 واپس آ جاتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کے ساتھ ایک تو اس کے گھر والے جاتے ہیں اور دوسرے اس کا مال اور تیسرے اس کا عمل۔ پھر اس کے گھر والے اور اس کا مال تو واپس آ جاتے ہیں اور اس کا عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے جو اچھا ہونے کی صورت میں اس کے لیے راحت اور خوشی کا باعث بنتا ہے اور برا ہونے کی صورت میں اس کے لیے ذریعہ عذاب ثابت ہوتا ہے۔ بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے تھے اے خدا میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے اور آگ کے عذاب سے اور زندگی اور موت کے فتنے سے، مسیح دجال کے فتنے سے۔ بخاری۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار قبرستان میں تشریف لے گئے اور ایک نگاہ قبر والوں پر ڈالی اور اہل قبور کو مخاطب کر کے فرمایا اے قبروں میں بسنے والو، اے کھنڈروں کے باسیو، اے وحشت اور تنہائی میں رہنے والو، کہو کیا خیر خبر ہے، کہو کیا حال ہے۔ ہمارا تو یہ حال ہے کہ مال تقسیم کر لیے گئے، اولادیں یتیم ہو گئیں، بیویوں نے دوسرے شوہر کر لیے،
یہ تو ہمارا حال ہے، اب تم بھی تو اپنی خیر خبر سناؤ۔ پھر آپ کچھ دیر خاموش رہے۔ آپ کے ساتھ حضرت کمیل بھی تھے۔ ان کی طرف دیکھا اور فرمایا، کمیل، اگر ان قبروں کے باشندوں کو بولنے کی اجازت ہوتی تو یہ کہتے کہ بہترین توشہ پرہیزگاری ہے۔ یہ فرمایا اور رونے لگے، دیر تک روتے رہے، پھر بولے، کمیل، قبر عمل کا صندوق ہے اور موت کے وقت ہی یہ بات معلوم ہو جاتی ہے۔ قیامت۔ تمام انبیاء کی امتیں یہ عقیدہ رکھتی ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا جب یہ نظام کائنات درہم برہم ہو کر رہ جائے گا۔ اس دن کو روز قیامت کہا گیا ہے۔ قرآن اور حدیث دونوں میں قیامت کا ذکر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سور پھونکا جائے گا، جس سے ہولناک آواز پیدا ہوگی، اور سب لوگ جو اس وقت زندہ ہوں گے موت کا شکار ہو جائیں گے۔ پھر ایک مدت کے بعد، جس کا حال صرف خدا ہی کو معلوم ہے کہ وہ کتنی ہوگی، دوبارہ سور پھونکا جائے گا، جس سے تمام انسان زندہ ہو جائیں گے اور میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے۔ پھر ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا اور طے کیا جائے گا کہ کس کس نے دوزخ میں اور کس کس نے جنت میں جانا ہے۔ قیامت کے بعد موت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، کوئی خوشی کی حالت میں ہوگا یا غم اور تکلیف کی، اس کی زندگی دائمی ہوگی۔ علامات قیامت۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت سے پہلے بعض علامات ظاہر ہوں گی جو اس بات کی دلیل ہوں گی کہ اب قیامت قریب ہے۔ مثلاً لوگ خدا کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے، مال و دولت کی اتنی کثرت ہوگی کہ کوئی کسی کی خیرات قبول نہیں کرے گا، ذمہ داریاں نااہلوں کے سپرد کر دی جائیں گی، علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت بڑھ جائے گی، فتنے بہت ظاہر ہوں گے، مصائب بہت آئیں گے، یہاں تک کہ لوگوں کی زندگی اجیرن ہو جائے گی، لوگوں کے دلوں میں بخیلی پیدا ہو جائے گی، قتل و خون بکثرت ہوگا، بدکاری بہت بڑھ جائے گی، شراب کثرت سے پی جائے گی، مرد کم ہو جائیں گے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، مسلمانوں میں سے بعض یا بہت سے لوگ مشرکوں سے مل جائیں گے اور بت پوجنے لگیں گے، 30 کے قریب کذاب آ چکے ہوں گے، جن میں سے ہر ایک نے دعویٰ کیا ہوگا کہ میں نبی ہوں۔ دجال ظاہر ہوگا جو مسلمانوں کو شدید قسم کے مصائب میں مبتلا کر دے گا۔ حضرت مسیح علیہ السلام ایک حاکم عادل کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تب قائم ہوگی جب دنیا میں اتنی خدا فراموشی پھیل چکی ہوگی کہ اللہ اللہ نہیں کہا جائے گا۔ مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تم لوگوں سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی، میرے سوا اور کوئی بھی یہ حدیث تم سے بیان نہیں کرے گا۔ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں یہ ہیں کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت کی کثرت ہو جائے گی، بدکاری بہت ہوگی، کثرت سے شراب پی جائے گی، مرد کم ہو جائیں گے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کی خبر گیری کرنے والا اور ان کے امور کا ذمہ دار ایک مرد ہوگا۔ بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ قریب ہو جائے گا، یعنی وقت تیزی کے ساتھ گزرے گا یا قیامت قریب آ لگے گی، اور علم اٹھا لیا جائے گا اور فتنے ظاہر ہو جائیں گے اور دلوں میں بخیلی ڈال دی جائے گی اور حرج بکثرت ہوگا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ حرج کیا ہے؟ رسول خدا نے فرمایا کہ قتل و خون۔ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم میں مال کی کثرت ہو جائے گی، اتنی کہ وہ بہتا پھرے گا۔ مال والے کو یہ غم لگا ہوگا کہ کوئی اس کے صدقے کو قبول کر لے، مگر کوئی اس کے صدقے کو قبول نہ کرے گا۔
وہ اپنا مال پیش کرے گا، مگر جس کے سامنے اسے پیش کرے گا وہ کہے گا کہ مجھے حاجت نہیں۔ بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ فتنہ و فساد مصائب کے باعث انسان کی زندگی ایسی اجیرن ہو جائے گی کہ ایک شخص دوسرے شخص کی قبر کے پاس سے گزرے گا تو حسرت سے کہے گا کہ کاش اس کی جگہ اس قبر میں ہوتا۔ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ دنیا فنا نہیں ہوگی جب تک کہ لوگوں پر وہ دن نہ آ جائے جس میں قاتل کو یہ معلوم نہ ہوگا کہ اس نے کیوں قتل کیا اور مقتول کو یہ معلوم نہ ہوگا کہ اسے کیوں قتل کیا گیا۔ عرض کیا گیا کہ یہ کیوں کر ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ کشت و خون ہوگا، لہٰذا قاتل اور مقتول دونوں دوزخ میں جائیں گے۔ مسلم۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک میری امت کے بہت سے قبیلے مشرکوں سے نہ مل جائیں اور بت نہ پوجنے لگیں، اور میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، ان میں ہر ایک یہی گمان کرتا ہوگا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس میں بیٹھے لوگوں سے گفتگو فرما رہے تھے کہ ایک بدو آیا اور کہنے لگا کہ قیامت کب ہوگی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات کا کچھ جواب نہ دیا اور اپنی بات کرتے رہے۔ لوگوں میں سے کسی نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی تو ہے مگر اس نے جو کچھ کہا ہے اسے کچھ پسند نہیں فرمایا۔ ان میں سے کسی اور نے کہا کہ نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی ہی نہیں، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات پوری کر چکے تو فرمایا کہ کہاں ہے؟ راوی بیان کرتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے بارے میں سوال کرنے والا۔ اس بدو نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں یہاں ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جب امانت ضائع کی جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ اس نے پوچھا کہ امانت ضائع کیسے ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب معاملات نااہلوں کے سپرد کیے جانے لگے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ بخاری۔ جب کسی کام کو کسی ایسے انسان کے سپرد کر دیا جائے جو اسے کرنے کی اہلیت نہ رکھتا ہو تو شدید خرابی پیدا ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی بتائی کہ ذمہ داریاں نااہلوں کے سپرد کی جایا کریں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم تم میں ایک عادل حاکم بن کر اتریں گے، پھر اترنے کے بعد وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیہ موقوف کر دیں گے، اور مال اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ کوئی اسے لینا قبول نہیں کرے گا۔ بخاری۔ جزیہ وہ ٹیکس ہے جو اسلامی حکومت اپنے غیر مسلم رعایا سے لیتی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز جب سورج غروب ہوا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ کہاں جاتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ خدا اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جاتا ہے یہاں تک کہ عرض کے نیچے سجدہ کرتا ہے، پھر طلوع ہونے کی اجازت مانگتا ہے، پھر اسے اجازت دی جاتی ہے تو وہ طلوع ہوتا ہے، اور عنقریب وہ وقت آئے گا کہ یہ سجدہ کرے گا تو وہ اس سے قبول نہ کیا جائے گا، اور طلوع ہونے کی اجازت مانگے گا تو اسے اجازت نہیں دی جائے گی بلکہ اسے کہا جائے گا کہ جہاں سے آیا ہے اسی طرف لوٹ جا، لہٰذا یہ مغرب سے طلوع ہوگا، اور اس کا مغرب سے طلوع ہونا ایک علامت ہوگی قیامت کی۔ بس یہی مطلب ہے اللہ کے اس قول کا، اور سورج وہ اپنے نکالنے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 38۔ بخاری۔ قیامت کا وقوع۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کو یہ بات خوش کرے
وہ قیامت کے دن کو اسی طرح دیکھے گویا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ یہ تینوں صورتیں کلام پاک کے آخری پارے میں ہیں۔ پہلی صورت کا نام ہے سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق۔ ان تینوں صورتوں میں قیامت کے احوال اس عمدگی سے بیان کیے گئے ہیں کہ انہیں پڑھنے سے قیامت کا منظر گویا آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ ذیل میں ان کی مضمون کا تھوڑا تھوڑا حصہ اور اس کا مفہوم پیش کیا جا رہا ہے۔ جب سورج لپیٹ لیا جائے گا اور جب تارے بکھیر دیے جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی اور جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا اور جب جہنم بہکائی جائے گی، جب جنت قریب لے آئی جائے گی، اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ سورہ تکویر۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے اور جب قبریں کھول دی جائیں گی، اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کیا دھرا معلوم ہو جائے گا۔ اور آگے پھر انسان کو مخاطب کر کے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا ہے، اے انسان، تجھے آخر کس چیز نے اپنے پروردگار کریم سے متعلق بھول میں ڈال رکھا ہے؟ وہ پروردگار جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تیرے اعضاء کو درست کیا، پھر تجھے اعتدال پر بنایا اور جس صورت میں بھی چاہا تجھے ترتیب دے دیا۔ انسان پر اپنے یہ احسان بیان کر کے آگے اس کی سرکشی کی اصل وجہ بیان کی گئی ہے کہ تم اپنے محسن خالق سے اس لیے اکڑتے ہو کہ تم در حقیقت قیامت کے دن کی جزا اور سزا کو جھٹلاتے ہو۔ فرمایا، ہرگز نہیں، اصل یہ ہے کہ تم جزا اور سزا ہی کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تمہارے اوپر ہماری طرف سے یاد رکھنے والے معزز لکھنے والے فرشتے مقرر ہیں، تاکہ تمہاری ہر نیکی اور برائی لکھتے جائیں۔ وہ تمہارے اعمال کو جانتے ہیں۔ آگے نیک لوگوں کا اچھا انجام اور برے لوگوں کے برے انجام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، نیک لوگ بے شک آسائش میں ہوں گے اور بدکار لوگ بے شک دوزخ میں ہوں گے، وہ اس میں داخل ہوں گے جزا کے دن اور پھر اس سے باہر نہ ہوں گے۔ اور آپ کو کیا خبر کہ جزا کا دن کیا ہے؟ پھر آپ کو کچھ خبر ہے کہ وہ روز جزا کیا ہے؟ یہ وہ دن ہے کہ اس دن کسی کا کسی کے لیے کچھ بس نہ چلے گا اور حکومت اس دن تمام تر اللہ ہی کی ہوگی۔ سورہ انفطار۔ آگے سورہ انشقاق میں فرمایا ہے، جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے فرمان کی تعمیل کرے گا، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اپنے رب کا حکم مانے، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اس کے حکم کی تعمیل کرے۔ اے انسان، تو گشا گشا اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اور اس سے ملنے والا ہے۔ پھر جس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا، اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا۔ رہا وہ شخص جس کا نام اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے ملے گا، تو وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا۔ وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا، اس نے سمجھا تھا کہ اسے کبھی پلٹنا نہیں ہے۔ پلٹنا کیسے نہ تھا، اس کا رب اس کے کرتوت دیکھ رہا تھا۔ سورہ انشقاق آیت نمبر 1 تا 15۔ ان آیات سے پایا جاتا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو آسمان پھٹ جائے گا، سورج اور ستارے کی روشنی ختم ہو جائے گی، وہ بندش جس نے ستاروں اور سیاروں کو اپنے اپنے مقام اور مدار پر باندھ رکھا ہے کھل جائے گی، اور سب ستارے سیارے کائنات میں منتشر ہو جائیں گے۔ زمین کی وہ کشش بھی ختم ہو جائے گی جس کی بدولت پہاڑ وزنی ہیں اور جمے ہوئے ہیں، لہذا سارے پہاڑ اپنی جگہ سے اکھڑ جائیں گے اور زمین پر اس طرح چلنے لگیں گے جیسے فضا میں بادل چلتے ہیں۔
سمندر بھڑکنے لگیں گے۔ جس طرح دنیا میں کوئی عام مصیبت آنے پر ہر طرح کے جنگلی جانور بھاگ کر ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اسی طرح اس عظیم آزمائش کے وقت سب جنگلی جانور اکٹھے ہو جائیں گے۔ وہ پریشانی کا عالم ہوگا کہ لوگوں کو اپنے قیمتی ترین مال کی بھی پرواہ نہیں ہوگی۔ آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا اور جو کچھ اب نگاہوں سے اوجھل ہے نظر آنے لگے گا۔ میدان حشر میں جہنم کی دیکھتی ہوئی آگ بھی نظر آ رہی ہوگی اور جنت بھی اپنی ساری نعمتوں کے ساتھ سامنے موجود ہوگی، تاکہ بد بھی جان لیں کہ وہ کس چیز سے محروم ہو کر کہاں جانے والے ہیں، اور نیک بھی جان لیں کہ وہ کس شے سے بچ کر کن نعمتوں سے سرفراز ہونے والے ہیں۔ اس وقت زمین کی اونچ نیچ برابر ہو کر وہ ایک ہموار میدان بن جائے گی، اور وہ سب لوگ جو ابتدا سے لے کر انتہا تک مرے تھے زندہ ہو کر قبروں سے باہر نکل آئیں گے اور زمین اندر سے خالی ہو جائے گی۔ پھر لوگوں کو ان کے اعمال نامے دیے جائیں گے، جس سے ہر شخص کو اپنا اگلا پچھلا سب کیا دھرا معلوم ہو جائے گا۔ یہ اعمال نامے بعض لوگوں کو داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے اور بعض کو ان کی پشتوں کے پیچھے سے۔ جن لوگوں کے اعمال نامے ان کے داہنے ہاتھوں میں دیے جائیں گے ان کا آسان حساب لیا جائے گا اور وہ خوش خوش اپنے گھروں کی طرف لوٹ جائیں گے۔ مگر جن کو ان کے اعمال نامے ان کی پشتوں کے پیچھے سے دیے جائیں گے ان کا وہ حال ہوگا کہ وہ موت کو پکارنے لگیں گے اور دوزخ میں جا داخل ہوں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ لوگوں نے دنیا میں جو ایک دوسرے پر ظلم ڈھائے ہوں گے ان کے بارے میں سوال ہوگا، اور جو لوگ دنیا میں ہی مگن رہا کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ انہیں کبھی اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہی نہیں، وہ دیکھ لیں گے کہ جن حقیقتوں کو وہ جھٹلاتے رہے تھے وہ تو اب سامنے ہیں۔ ان تینوں صورتوں کے علاوہ قرآن پاک کی اور بھی کئی صورتوں میں آخرت کا حال بیان ہوا ہے۔ سورہ قاریہ میں ارشاد فرمایا گیا ہے، وہ کھڑکھڑانے والی چیز کیسی کچھ ہے، وہ کھڑکھڑانے والی چیز، اور آپ کو کیا خبر کہ وہ کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے۔ یہ وہ دن ہوگا جس روز انسان پریشان پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ پھر جس کسی کا اعمال کا پلہ بھاری نکلے گا وہ خاطر خواہ آسائش میں ہوگا، اور جس کا اعمال کا پلہ ہلکا نکلے گا اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔ اور آپ کو کچھ خبر ہے کہ وہ حاویہ کیا چیز ہے؟ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ سورہ القاریہ۔ سورہ زمر آیت نمبر 28 میں فرمایا، اور سور پھونکا جائے گا تو جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب بے ہوش ہو جائیں گے سوائے اس کے جسے اللہ چاہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 87 میں فرمایا، اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہیں سب گھبرا جائیں گے سوائے اس کے جسے اللہ چاہے۔ سورہ الحاقات آیت نمبر 13، 14، 15 میں فرمایا، پھر جب سور یک بارگی پھونک دیا جائے گا اور زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے اور دونوں ایک دفعہ میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے تو اس دن آ پڑنے والی آ پڑے گی۔ سورہ قاف آیت نمبر 42 میں فرمایا، جس دن وہ چنگاڑ یعنی سور کی ڈراؤنی آواز جو برحق ہے سنیں گے، یہی قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا۔ سورہ نساء آیت نمبر 18 میں فرمایا، اور جس دن سور دوسری بار پھونکا جائے گا تو تم فوج در فوج چلے آؤ گے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 51 میں فرمایا، اور سور پھونکا جائے گا تو اسی دم وہ قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑیں گے۔ قیامت کے دن زمین و آسمان اور اجرام فلکی وغیرہ میں تغیرات پیدا ہوں گے۔ ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جس دن زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی، نیز آسمان بھی، اور وہ لوگ اکیلے زبردست اللہ کے آگے ظاہر ہوں گے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 48۔ جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح سرخ ہو جائے گا۔ سورہ المعارج آیت نمبر 8۔ جس دن زمین اور پہاڑ کپ کپائیں گے اور پہاڑ بھر بھرے ٹیلے ہو جائیں گے۔ سورہ مزمل آیت نمبر 14۔ اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے چمک اٹھے گی۔ سورہ زمر آیت نمبر 29۔ جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ لیں گے جس طرح تو مار کتوں کو لپیٹ لیتا ہے،
جس طرح ہم نے پہلی بار پیدائش شروع کی اسی طرح ہم اسے دہرائیں گے، یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے، بے شک ہم ایسا کرنے والے ہیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 104۔ قیامت کے دن فرشتوں کے نازل ہونے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جس دن آسمان ایک بدلی پر سے پھٹ جائے گا اور فرشتے بکثرت زمین پر اتارے جائیں گے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 25۔ جس دن روح یعنی جبریل علیہ السلام اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے، کچھ نہ بولیں گے مگر وہی جس کو رحمان اجازت دے اور جو حق کی بات کہے۔ سورہ نبا آیت نمبر 38۔ اور تیرا پروردگار اور صفوں کی صفیں فرشتے موجود ہوں گے۔ سورہ فجر آیت نمبر 22۔ اور تو فرشتوں کو عرش کے گرد حلقہ باندھے دیکھے گا، وہ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کر رہے ہوں گے۔ سورہ زمر آیت نمبر 75۔ قیامت کے اچانک واقع ہو جانے کے متعلق فرمایا، بلکہ وہ ان پر اچانک آئے گی اور انہیں بھونچا بنا دے گی، پھر نہ وہ اس کو ٹال سکیں گے اور نہ انہیں مہلت ہی دی جائے گی۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 40۔ قیامت کی سختیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، جس دن تم اسے دیکھو گے، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حاملہ اپنا حمل گرا دے گی، اور تو لوگوں کو نشے کی سی حالت میں دیکھے گا، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہی سخت ہوگا۔ سورہ حج آیت نمبر 2۔ جس دن ہم بڑی پکڑ پکڑیں گے، بے شک ہم بدلہ لینے والے ہیں۔ سورہ دخان آیت نمبر 16۔ جیسا کہ بیان ہو چکا ہے، پہلا سور پھونکا جائے گا تو سب انسان مر جائیں گے، پھر دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو سب اگلے پچھلے انسان زندہ ہو کر اپنی قبروں سے نکل آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف جمع کیے جائیں گے، اسی کو حشر کہتے ہیں۔ سورہ کہف آیت نمبر 47 میں ارشاد ہوا ہے، اور ہم انہیں اکٹھا کریں گے، سو ہم ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ سورہ تغابن آیت نمبر 9 میں فرمایا، وہ دن یاد رکھو جب وہ تمہیں اس جمع کرنے والے دن میں جمع کرے گا، یہی دن ہے نقصان اور نفع کے ظاہر ہونے کا۔ قیامت کے دن نفسا نفسی کا وہ عالم ہوگا کہ دنیا میں جو رشتے بڑے عزیز اور قریبی سمجھے جاتے ہیں، ان سے بھی انسان بالکل لاپرواہ ہوگا اور اپنی جان ہی کی فکر میں مبتلا ہوگا۔ سورہ عبس آیت نمبر 33 تا 37 میں فرمایا ہے، تو جس وقت قیامت کا شدید شور برپا ہو جائے گا، اس روز انسان اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ ان میں سے ہر شخص کو اس وقت اپنی ہی پڑی ہوئی ہوگی، جو اسے دوسروں سے بے توجہ کرنے والی ہوگی۔ سورہ معارج آیت نمبر 10 تا 21 میں فرمایا، اور کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ وہ انہیں دکھائی بھی دیے جائیں گے۔ مجرم تو اس روز بس اس کی تمنا کرے گا کہ اس روز کے عذاب سے چھوٹنے کے لیے اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو اور اپنے کنبے کو جس میں وہ بسر کرتا ہے تمام اہل زمین کو فدیہ میں دے دے، کہ پھر یہ فدیہ اسے عذاب سے بچا لے۔ یہ ہرگز نہ ہوگا، وہ آگ تو ایسی شعلہ زن ہے کہ کھال تک اتار دے گی، اور وہ بلاوا دے گی اس شخص کو جس نے پیٹھ پھیری ہوگی اور روح گردانے کی ہوگی اور مال جمع کیا ہوگا اور اس کو اٹھا اٹھا رکھا ہوگا۔ بے شک انسان بے ہمت پیدا ہوا ہے کہ جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو جزا فضا کرنے لگتا ہے، اور جب اسے خوشحالی ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے۔ قیامت اور احوال قیامت کے بارے میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے بھی بہت علم حاصل ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عمرو بن عاص بیان کرتے ہیں کہ ایک بدور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ سور کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک سینگ ہے جس میں پھونکا جائے گا تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ ترمذی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیسے خوش رہ سکتا ہوں جب صورت یہ ہے کہ سور
بجانے والا فرشتہ سور منہ میں لیے ہوئے ہے، اس کی پیشانی جھکی ہوئی ہے اور وہ کان لگائے انتظار کر رہا ہے کہ اسے سور پھونکنے کا حکم دیا جائے تو وہ سور پھونکے اور قیامت برپا ہو جائے۔ حضور کی یہ بات سن کر مسلمانوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب صورتحال یہ ہے تو پھر ہمیں بتائیں کہ ہم کیا پڑھا کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم پڑھا کرو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، توکلنا علی اللہ، کافی ہے ہمارے لیے اللہ اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ اس حدیث کی ایک روایت سفیان کبھی کبھی یا اکثر توکلنا علی اللہ ہی کی جگہ علی اللہ ہی توکلنا کہتے تھے۔ ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ سورج اپنے غروب ہونے کی جگہ سے طلوع کرے گا، یعنی مغرب سے۔ پھر جب وہ مغرب سے طلوع ہوگا اور لوگ اسے دیکھ لیں گے تو پھر سب کے سب ایمان لے آئیں گے، لیکن یہ ایسا وقت ہوگا کہ جو شخص اس سے پہلے ایمان نہ لا چکا ہوگا یا اپنے ایمان کی حالت میں کوئی نیکی نہ کمائی ہوگی، اس کا اس وقت ایمان لانا اسے فائدہ نہ دے گا۔ پھر جب قیامت قائم ہوگی تو وہ اس طرح ایک دم آ جائے گی کہ دو آدمیوں نے خرید و فروخت کے لیے اپنے درمیان اپنا کپڑا پھیلا رکھا ہوگا، مگر ابھی وہ باہم خرید و فروخت کرنے نہیں پائیں گے اور نہ اس کو لپیٹ سکیں گے کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور کوئی شخص اپنی دودھ والی اونٹنی کا دودھ لے کر چلا ہوگا مگر ابھی اسے پینے نہیں پائے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور کوئی شخص اپنا حوض لے پوت رہا ہوگا مگر ابھی اپنے جانوروں کو اس میں پانی نہیں پلا پائے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور کوئی شخص اپنا لقمہ اٹھا کر اپنے منہ کی طرف لے جا رہا ہوگا مگر ابھی اسے کھانے نہیں پائے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ بخاری۔ حضرت مقدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن اسود بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ قیامت کے دن سورج لوگوں سے اتنا قریب ہو جائے گا کہ بمقدار 1 میل کے رہ جائے گا۔ اس حدیث کے ایک اور راوی سلیم بن عامر ہیں جنہوں نے یہ حدیث حضرت مقدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نہیں جانتا میل سے حضرت مقدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا مراد تھی۔ آیا زمین کی مسافت کا میل یا وہ سلائی جس سے آنکھ میں سرما لگایا جاتا ہے، کیونکہ عربی زبان میں سرما لگانے والی سلائی کو بھی میل کہا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج اتنا قریب آ جائے گا تو لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ہوں گے۔ ان میں کوئی ایسا ہوگا جس کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا، اور ان میں کوئی ایسا ہوگا جس کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا، اور ان میں کوئی ایسا ہوگا جس کا پسینہ اس کی کمر تک ہوگا، اور ان میں کوئی ایسا ہوگا جس کے منہ میں پسینے کی لگام ہوگی، یعنی پسینہ اس کے منہ میں جا رہا ہوگا۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کی طرف اشارہ فرمایا۔ مسلم۔ 30ویں پارے میں سورہ زلزال میں قیامت کا ذکر کرتے ہوئے زمین کے متعلق فرمایا گیا ہے، یعنی اس دن وہ اپنی خبریں بیان کرے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت پڑھی اور فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ اس کی خبریں کیا ہوں گی؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی خبریں یہ ہوں گی کہ وہ ہر بندے اور ہر بندی کے بارے میں گواہی دے گی کہ اس نے اس کی پشت پر کیا کیا عمل کیا تھا۔ زمین ایک ایک شخص کے بارے میں کہے گی کہ اس نے فلاں اور فلاں اور فلاں دن یہ اور یہ عمل کیا تھا، پس یہ ہیں اس کی خبریں جو وہ قیامت کے دن بیان کرے گی۔ ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین کو مٹھی میں لے لے گا اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا اور فرمائے گا کہ میں ہوں بادشاہ، زمین کے بادشاہ اس وقت کہاں ہیں؟ بخاری۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام آسمانوں کو لپیٹ لے گا، پھر انہیں اپنے دائیں ہاتھ میں لے لے گا
پھر فرمائے گا کہ میں ہوں بادشاہ، کہاں ہے مغرور و سرکش، کہاں ہے متکبر؟ پھر تمام زمینوں کو اپنے بائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، پھر فرمائے گا کہ میں ہوں بادشاہ، کہاں ہے غرور اور سرکشی کرنے، کہاں ہیں تکبر کرنے والے؟ مسلم۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن انیس بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں کو جمع کرے گا، پھر انہیں ایسی آواز میں پکارے گا جسے دور والے بھی ویسے ہی سنیں گے جیسے قریب والے۔ فرمائے گا کہ میں ہوں بادشاہ، میں ہوں اعمال کا بدلہ دینے والا۔ بخاری۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ نے گمراہ لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے، اور ہم قیامت کے روز ان کو اندھے گونگے بہرے کر کے منہ کے بل چلائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، کافر کا حشر اس کے منہ کے بل کیسے ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا وہ ذات جس نے اس دنیا میں پاؤں کے بل چلایا اس بات پر قادر نہیں کہ قیامت کے دن اسے اس کے منہ کے بل چلائے؟ حضرت قتادہ جنہوں نے یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی، اسے سن کر کہہ اٹھے کہ کیوں نہیں، قسم ہے اپنے پروردگار کی عزت کی، وہ یقیناً اس بات پر قادر ہے کہ کافر کو روز قیامت منہ کے بل چلائے۔ بخاری۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن اسال بیان کرتے ہیں کہ ایک بلند آواز بدو خدمت نبوی میں آیا اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص بعض نیک اعمال کرنے والے لوگوں سے محبت رکھتا ہے مگر ان جیسے اچھے اعمال نہیں کر سکا، تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی ہوگی۔ ترمذی۔ دانا انسان دور اندیش ہوتا ہے، جس صورتحال کے متعلق اسے معلوم ہو کہ ایک نہ ایک دن اس سے ضرور دوچار ہونا ہے، وہ چاہے کتنی ہی دور نظر آتی ہو، عقل مند اسے قریب ہی سمجھتا ہے اور اس کے لیے تیاری کرتا رہتا ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں میں اسی دور اندیشی اور دانائی کے طالب تھے۔ موت اور ما بعد الموت کے حالات ہر ذی نفس کو ایک دن لازماً پیش آنے ہیں۔ انہیں دور سمجھتے ہوئے ان سے بے پرواہی برتنا اسی انسان کا کام ہو سکتا ہے جو غفلت اور نادانی میں مبتلا ہو۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غفلت اور نادانی کو مسلمانوں کے لیے ہمیشہ سخت، مضر اور مہلک سمجھا، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مخصوص پیارے اور دلنشین انداز میں انہیں موت اور ما بعد الموت کی یاد دلاتے رہے۔ نامہ اعمال اور حساب۔ قرآن و حدیث ہمیں بتاتے ہیں کہ انسان نے زندگی میں جتنے بھی عمل کیے ہوں، اچھے یا برے، ان سب کا ریکارڈ ساتھ ساتھ تیار ہوتا جاتا ہے، اور حشر کے دن وہ انسان کے حوالے کر دیا جائے گا تاکہ وہ خود دیکھ لے کہ وہ دنیا میں کیا کیا کر کے آیا ہے۔ اس ریکارڈ کو نامہ اعمال کہا جاتا ہے، اور یہ قیامت کے دن پیش ہوگا۔ نامہ اعمال کا تصور دلانے سے بھی یہی مراد ہے کہ انسان ہر وقت چوکنا رہے اور خرابیاں کرنے سے بچے۔ جس دل میں یہ احساس گہرا ہوگا، وہ کوئی غلط قدم اٹھاتے ہوئے ضرور جھجکے گا کہ جو خرابی کرنے والا ہوں وہ ہمیشہ کے لیے لکھ لی جائے گی اور قیامت کے دن ظاہر ہو جائے گی۔ قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ریکارڈ اتنا مکمل ہوگا کہ ذرا برابر بات بھی اس سے چھپی نہیں ہوگی۔ جو نیکیاں اور جو برائیاں کر کے انسان قطعی بھول چکا ہوگا وہ بھی اس میں موجود ہوں گی، اور جن اعمال کو انسان نے بالکل معمولی اور حقیر سمجھا ہوگا وہ بھی اس میں درج ہوں گی۔ کلام پاک میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہر انسان پر فرشتے متعین ہیں جو اس کے اعمال لکھتے جاتے ہیں۔ ان فرشتوں کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے بزرگ لکھنے والے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن نیکوکاروں کو ان کے اعمال نامے دائیں ہاتھوں میں دیے جائیں گے، اور وہ اس قدر خوش اور مسرور ہوں گے کہ دوسرے لوگوں سے بھی کہیں گے کہ آؤ ہمارا نامہ اعمال پڑھو، اور برے لوگوں کو ان کے نامہ اعمال بائیں ہاتھوں میں اور پشتوں کے پیچھے سے دیے جائیں گے،
اور وہ شدت غم و الم سے پکار اٹھیں گے کہ کاش ہمارا نامہ اعمال ہمیں دیا ہی نہ جاتا اور ہمیں پتہ ہی نہ چلتا کہ ہمارا حساب کیا ہے۔ یہاں وہی انسانی فطرت بیان ہوئی ہے کہ جب کوئی خوشی کی بات یا عزت بڑھانے والی بات پیش آتی ہے تو یہی خواہش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا علم ہو، اور جب کوئی رسوا کن صورتحال سے سابقہ پیش آتا ہے تو گویا انسان اسے اپنے آپ سے بھی چھپانا چاہتا ہے۔ کلام پاک کی مندرجہ ذیل آیات نامہ اعمال ہی سے بحث کرتی ہے۔ جس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ خوش ہو کر کہے گا کہ آؤ میرا اعمال نامہ پڑھو، میں یقین رکھتا تھا کہ میں اپنے حساب سے ملنے والا ہوں۔ وہ پسندیدہ عیش میں ہوگا، اعلیٰ جنت میں جس کے خوشے جھکے ہوں گے۔ اسے کہا جائے گا کھاؤ اور پیو، یہ خوشگوار صلہ ان اعمال کا ہے جو تم نے گزشتہ دنوں میں کیے، لیکن جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کہ کاش مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، کاش موت ہی خاتمہ کر چکی ہوتی، میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا، میرا جاہ بھی مجھ سے گیا گزرا ہوا۔ سورہ الحاقات آیت نمبر 19 تا 29۔ لیکن جس کا نامہ اعمال اس کے پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا وہ موت مانگے گا۔ سورہ انشقاق آیت نمبر 10-11۔ بے شک ہمارے فرشتے تمہاری سب کارروائیاں لکھتے جاتے ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 21۔ اور کتاب اعمال لا کر رکھی جائے گی تو گناہ گاروں کو دیکھے گا کہ جو اس میں لکھا ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے کہ ہائے ہماری خرابی، یہ کیسی کتاب ہے جو نہ کسی چھوٹی بات کو چھوڑتی ہے نہ کسی بڑی کو، سب ہی کو گھیر رکھا ہے، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کو وہ موجود پائیں گے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ سورہ الکہف آیت نمبر 49۔ اور بے شک تم پر نگہبان مقرر ہیں، یعنی بزرگ لکھنے والے، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ سورہ انفطار آیت نمبر 10-12۔ اس روز لوگ متفرق ہوں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں، جس نے ذرہ بھر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ بھر بدی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ سورہ الزلزال آیت نمبر 6-8۔ اس روز ہر شخص جو کچھ بھلائی کر گیا ہے اس کو موجود پائے گا اور جو کچھ برائی کر گیا ہے اس کو بھی۔ وہ آرزو کرے گا کہ کاش اس میں اور اس دن میں زمانہ دراز حائل ہوتا۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 30۔ کلام پاک سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان نے اپنے مختلف اعضاء سے کام لے کر جو مختلف اقسام کے گناہ کیے ہوں گے تو وہ اعضاء بھی قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دیں گے کہ اس شخص نے ہم سے فلاں فلاں برا کام کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو عمل وہ کیا کرتے تھے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 65۔ اور جس دن اللہ کے دشمن آگ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے پھر ان کی صفت بندی کی جائے گی یہاں تک کہ جب وہ اس آگ کے پاس آئیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گی جو عمل وہ کیا کرتے تھے، اور وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ کہیں گے ہم کو اس اللہ نے گویا کر دیا جس نے ہر چیز کو گویائی بخشی، اور اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 19-21۔ بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب سے پوچھ گچھ ہونی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور وہ وقت یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں۔ اس آیت سے اس بات کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ دنیا میں انسان کی حیثیت خدا کے نائب کی ہے،
جو خدا کی سلطنت میں خدا کا دین قائم کرنے کا فریضہ ادا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ وہ ایک وفادار نائب بن کر رہے اور جب تک اس دنیا میں موجود ہو اپنے بھیجنے والے کی نیابت کا ٹھیک ٹھیک حق ادا کرنے کے لیے کوشاں رہے۔ نیابت کی یہ مدت تب ہی تک ہے جب تک جسم اور روح کا رشتہ قائم ہے۔ جس وقت یہ رشتہ ختم ہوا اور انسان اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے بھیجنے والے کی طرف واپس چلا گیا، یہ مدت نیابت بھی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد ضروری کہ انسان سے پوچھ گچھ کی جائے کہ جب تک وہ اس منصب پر قائم رہا اس کا طرز عمل کیسا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے زندگی گزارنے اور اس دنیا میں خدا کا دین نافذ کرنے کے لیے بہت سی قوتوں، صلاحیتوں اور مادی ساز و سامان کی نعمتیں عطا کی تھیں۔ اب دیکھا جائے گا کہ اس نے ان قوتوں، صلاحیتوں اور مادی ساز و سامان سے کیا کام لیا۔ آیا انہیں ان راہوں پر صرف کیا جس پر صرف کرنے سے نعمتیں دینے والا منعم حقیقی خوش ہوا، یا ان راہوں پر صرف کر ڈالا جس پر صرف کرنے سے نعمتیں عطا کرنے والا ناراض ہو گیا۔ مثال کے طور پر ایک شخص کو خدا تعالیٰ نے دولت دی۔ دولت خدا کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اس شخص نے اس نعمت کو اپنی جائز ضروریات پر خرچ کیا، اس سے محتاجوں کی مدد کی، مظلوموں کی داد رسی کی اور تبلیغی کاموں پر صرف کیا تو منعم حقیقی اس سے خوش ہو گیا، کیونکہ یہ وہ مصارف ہیں جو اسے پسند ہیں۔ لیکن اگر اسی دولت کو اس نے شراب خوری، جوا بازی، رشوت ستائی، سود خوری پر صرف کر ڈالا تو ظاہر ہے کہ اس سے وہ نعمت بخشنے والا سخت ناراض ہوگا، کیونکہ یہ وہ مصارف ہیں جو اسے سخت ناپسند ہیں۔ جسے حساب کہا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ قیامت کے دن ہم سے مواخذہ ہوگا کہ جو نعمتیں ہمیں عطا کی گئی تھیں، چاہے وہ جسمانی اعضاء اور قوتیں، صلاحیتوں کی شکل میں ہوں یا مادی ساز و سامان کی شکل میں، انہیں ہم نے کن راہوں پر صرف کیا۔ آیا ان راہوں پر جو اللہ رب العالمین کو خوش کرنے والی تھیں، یا ان پر جو اس کے غضب کو بھڑکانے والی تھیں؟ پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حساب صرف ان نعمتوں کا نہیں لیا جائے گا جو ہمیں عطا کی گئیں، بلکہ ان ذمہ داریوں کا بھی لیا جائے گا جو ہم پر ڈالی گئیں۔ ایک گھر کا مالک اس بات کا ذمہ دار ہے کہ بیوی بچوں کو کما کر کھلائے، ان کی ضروریات پوری کرے، ان کی حقوق پورے کرے، انہیں حفاظت دے اور انہیں راہ راست کی طرف چلانے کی کوشش کرتا رہے۔ ایسے ہی گھر کی مالکہ اس بات کی ذمہ دار ہے کہ اپنے گھر کی حفاظت کرے، خاوند کی اطاعت کرے، اس کے ساتھ تعاون کرے، بچوں کی پرورش کرے اور خاوند کی کمائی کو دیانتداری سے خرچ کرے۔ ایک خادم اس بات کا ذمہ دار کہ مالک کے مال میں بددیانتی نہ کرے، کام سے جی نہ چرائے اور حرام کی تنخواہ نہ لے۔ اسی طرح مالک بھی ذمہ دار ہے کہ خادم کے حقوق پورے کرے، اس کی تنخواہ وقت پر دے اور پوری ادا کرے، اس سے اتنا کام نہ لے جتنا وہ نہ کر سکتا ہو اور اس کے دکھ درد میں اس کا ہمدرد ثابت ہو، بلکہ حکمران ذمہ دار ہے کہ رعایا کے حقوق ادا کرے، ان کی حفاظت اور خوشحالی کے لیے کوشاں رہے، صحیح معنوں میں ان کا خادم ثابت ہو، اور ایک مسلمان ایک حیثیت سے ان کے دین، ایمان اور اخلاق کی بہتری کے لیے بندوبست کرتا رہے۔ دوسری طرف رعایا ذمہ دار ہے کہ حکمران کے احکام مانے، اس کے ساتھ تعاون کرے، حکومت کی طرف سے جو ذمہ داریاں اس پر عائد ہوں ان سے جان بچانے کی کوشش نہ کرے اور بے وجہ مخالفتوں اور بغاوتوں کی طرف مائل نہ ہو۔ غرض یہ کہ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جسے خدا نے نعمتیں عطا نہ کی ہوں اور جس پر ذمہ داریاں نہ ڈالی گئی ہوں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب لیں گے اس بات کا بھی کہ جو نعمتیں تمہیں دی گئی تھیں انہیں تم نے کن راہوں پر صرف کیا، اور اس کا بھی کہ جو ذمہ داریاں تم پر ڈالی گئی تھیں انہیں تم نے کہاں تک پورا کیا۔ قیامت کے حساب کے سلسلے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب انسان سے مواخذہ ہوگا تو اس کے اپنے جسمانی اعضاء بھی گواہی دیں گے، اور جو خرابیاں وہ ان اعضاء سے کام لے کر چکا ہوگا وہ انہیں بیان کر دیں گے، کیونکہ اعضاء اسے اس لیے نہیں دیے گئے تھے کہ وہ ان سے کام لے کر گناہ کی راہ پر چلے، بلکہ وہ تو اس لیے دیے گئے تھے کہ اس کے اللہ کا فرما بردار بندہ بننے میں اس کی امداد کریں۔ اب ان اعضاء سے غلط کام لے کر اس نے ان اعضاء پر ظلم کیا، چنانچہ قیامت کے دن وہ اس ظلم کی فریاد کریں گے۔
اللہ تعالیٰ نے آخرت کے اس حساب کے متعلق اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے، جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا، پھر جو اعمال انہوں نے کیے ہوں گے ان سے انہیں خبردار کرے گا۔ اللہ نے انہیں گن رکھا ہے اور وہ انہیں بھول گئے ہیں، اور اللہ ہر شے پر شاہد ہے۔ سورہ المجادلہ آیت نمبر 6۔ پھر قیامت کے دن وہ انہیں ان کے اعمال سے آگاہ کرے گا، بے شک اللہ ہر شے کو جانتا ہے۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 7۔ پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، سورہ التکاثر آیت نمبر 8۔ اور جو تم کیا کرتے تھے اس کی باب تم سے ضرور پوچھا جائے گا، سورہ النحل آیت نمبر 93۔ اور حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں، سورہ انبیاء آیت نمبر 47۔ احادیث میں بھی قیامت کے مواخذے کا جگہ جگہ ذکر آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کسی رات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تمہارے اپنے گھروں سے باہر نکلنے کا سبب کیا ہے؟ ان دونوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بھوک لگی ہے اور کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس چیز نے تمہیں باہر نکالا ہے اسی نے مجھے بھی نکالا ہے۔ اچھا تو پھر اٹھ کھڑے ہو۔ بس وہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لے کر ایک انصاری شخص کے ہاں تشریف لائے۔ دیکھا تو وہ اپنے گھر میں نہیں تھا۔ ان کی بیوی نے جب حضور کو دیکھا تو کہا کہ خوش آمدید۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ فلاں کہاں ہے، یعنی اس انصاری کا پوچھا۔ ان خاتون نے کہا کہ وہ ہمارے لیے میٹھا پانی لانے گئے ہیں۔ اتنے میں وہ انصاری آ گئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں ساتھیوں کو دیکھا تو کہا الحمدللہ، آج مہمانوں کے لحاظ سے کوئی بھی مجھ سے زیادہ معزز نہیں۔ پھر وہ گئے اور کھجور کا ایک خوشہ مہمانوں کے پاس لے آئے، جس میں گدری کھجوریں بھی تھیں، سوکھی بھی اور تازہ بھی، اور عرض کیا کہ اس سے کھائیے۔ پھر ایک چھری پکڑی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ دیکھو، دودھ دینے والی بکری ذبح نہ کرنا۔ پھر ان انصاری نے ان کے لیے بکری ذبح کی اور کھانا تیار کیا۔ چنانچہ انہوں نے بکری کا گوشت اور اس خوشے کی کھجوریں کھائیں اور پانی پیا۔ بس جب وہ سب سیر ہو گئے اور سیراب ہو گئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال ضرور ہوگا۔ بھوک نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا تھا، پھر تم ابھی واپس نہ لوٹے کہ یہ نعمتیں تمہیں حاصل ہو گئیں۔ مسلم۔ یعنی تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان نعمتوں کے شکر کا حق ادا کیا تھا یا نہیں۔ نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی 3 شکلیں بتائی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ دل میں شکر کا احساس ہو اور منہ سے الحمدللہ ادا کیا جائے۔ دوسرے یہ کہ ان نعمتوں میں اپنے ان بھائیوں کو شریک کیا جائے جنہیں وہ عطا نہیں ہوئیں۔ مثلاً دولت کی نعمت حاصل ہو تو غریبوں کی امداد کی جائے، صحت کی نعمت حاصل ہو تو بیماروں کی تیمار داری کی جائے، علم کی نعمت حاصل ہو تو جاہلوں کو علم سکھایا جائے اور ان کی رہنمائی کی جائے۔ تیسرے یہ کہ ان نعمتوں کو ایسے کاموں پر صرف نہ کیا جائے جو نعمتیں عطا کرنے والے منعم حقیقی کو ناپسند ہیں۔ مثلاً دولت کو ناجائز عیش و عشرت پر صرف نہ کیا جائے، صحت کو فسق و فجور کی نظر نہ کیا جائے، علم کو فخر و غرور اور غیر شرعی طور پر دنیا کمانے کا ذریعہ نہ بنایا جائے، وغیرہ۔ حضرت ابو بردہ اسلمی بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے قدم اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے ذیل کی 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ ایک، اس کی عمر کے بارے میں کہ اسے کن کاموں میں خرچ کیا۔ دوسرے، اس کے علم کے بارے میں کہ اس سے کیا عمل کیا۔ تیسرے، اس کے مال کے بارے میں کہ اسے کہاں سے حاصل کیا اور کن مصارف پر صرف کیا۔ اور چوتھے، اس کے جسم کے بارے میں کہ اسے کن مصروفیات میں پرانا کیا۔ ترمذی۔
یہ وہ 4 سوال ہیں کہ اگر ہر انسان زندگی گزارتے ہوئے اس وقت کا تصور رکھے جب اس نے ان کا جواب دینا ہوگا تو لوگوں کی آخرت سنورنے کے علاوہ یہ دنیا بھی بہشت بن جائے گی، کیونکہ ہمارے ان گنت دکھ اور اذیتوں نتیجہ ہوتی ہیں عمر کو بیکار کاموں اور بد اعمالیوں میں صرف کرنے کا، علم حاصل کر کے بھی عمل سے غفلت برتنے کا، دولت کو حرام ذرائع سے کمانے اور حرام مصارف پر صرف کرنے کا، اور جسمانی اعضاء اور قوتوں سے وہ کام لینے کا جنہیں خدا نے گناہ قرار دیا ہے۔ جو شخص اس وقت سے ڈرے گا جب اس نے ان 4 سوالوں کا جواب دینا ہوگا، وہ کوشش کرے گا کہ اس کی زندگی کے قیمتی اوقات جنہیں مفید اور نیکی کے کاموں میں صرف کر کے وہ اس نازک وقت میں خدا کے حضور سرخرو ہو سکتا ہے، بیکار اور برے کاموں میں ضائع نہ ہونے پائیں۔ جو علم اسے حاصل ہے اس پر عمل ہوتا رہے تاکہ وہ اس نازک وقت میں اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ وہ مال کو پاک ذرائع سے حاصل کرے اور جائز مصارف پر خرچ کرے تاکہ اس کا مال اس نازک وقت میں شرمندگی اور عذاب کا ذریعہ نہ بنے، اور وہ اپنے جسم کے اعضاء اور قوتوں سے وہ کام نہ لے جن کے باعث کر اس نازک وقت میں اس کے اپنے اعضاء ہی اس کے خلاف گواہی دینے لگیں۔ جس معاشرے کے افراد میں یہ پرہیزگاری پیدا ہو جانے کے باعث معاشرے میں بدعمالی، بددیانتی اور بے عملی ختم ہو جائے گی، اس کے دکھ اور اذیتیں کیوں نہ کم ہوں گی اور اس کا سکھ اور چین کیوں نہ بڑھے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آگاہ رہو کہ تم میں سے ہر ایک رائی یعنی نگران اور ذمہ دار ہے، اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا، یعنی ان کے بارے میں جن کی نگرانی اور اصلاح کا وہ ذمہ دار ہے۔ پس جو شخص لوگوں پر امیر مقرر ہے وہ بھی رائی ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا، اور مرد اپنے اہل خانہ پر رائی ہے اور اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا، اور عورت اپنی خاوند کے گھر اور اس کی اولاد پر رائیہ ہے اور اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا، اور غلام اپنے مالک کے مال پر رائی ہے اور اس سے اس مال کے بارے میں سوال ہوگا۔ آگاہ رہو کہ تم میں سے ہر ایک رائی ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ مسلم۔ اس حدیث میں یہ واضح فرمایا گیا ہے کہ ہر مرد اور ہر عورت سے قیامت کے دن سوال ہوگا کہ جو لوگ یا اشیاء ان کی زیر نگرانی تھیں اور جن کی حفاظت اور اصلاح وغیرہ کی وہ ذمہ دار تھی، ان کی ذمہ داری انہوں نے کہاں تک پوری کی، کہاں تک ان کی حفاظت کی، کہاں تک ان کے حقوق ادا کیے وغیرہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں کس بات پر ہنسا ہوں؟ ہم نے عرض کیا کہ خدا اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس گفتگو پر ہنسا ہوں جو بندہ اپنے رب کے ساتھ کرے گا۔ وہ کہے گا کہ اے میرے رب، کیا تو نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں دی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیوں نہیں، ضروری ہے۔ بندہ کہے گا کہ پھر میں تو اپنے خلاف گواہی کے لیے اپنی ذات کے علاوہ کسی کو مجاز نہیں سمجھتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اچھا، آج کے دن اپنے آپ کے بارے میں گواہی دینے کے لیے تو خود گواہ ہے اور کرامن کاتبین کافی گواہ ہیں۔ پھر اس کے منہ پر مہر کر دی جائے گی اور اس کے جسم کے اعضاء سے کہا جائے گا کہ بولو، چنانچہ وہ بول کر اس کے اعمال بتا دیں گے۔ پھر اس کے منہ سے مہر ہٹا دی جائے گی تو وہ اپنے اعضاء سے کہے گا کہ تم پر ہلاکت آئے، دور دفع ہو جاؤ، میں تو تمہارے ہی لیے جگڑ رہا تھا تاکہ تم عذاب کی تکلیف سے بچ جاؤ، مگر تم نے خود ہی بتا دیا کہ میں تم سے کیا کیا کام لیتا رہا ہوں۔ مسلم۔ اس حدیث میں جو بات واضح کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اعضاء سے کام لے کر جو جو اعمال ہم نے کیے ہوں گے، ہمارے اپنے اعضاء ہی ان اعمال کی گواہی دے دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بنو عبد المناف، تم اپنی جانوں کو اللہ کے عذاب سے بچاؤ۔ اے بنو عبد المطلب، تم اپنی جانوں کو اللہ کے عذاب سے بچاؤ۔ اے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوام کی والدہ اور اللہ کے رسول کی پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ، تم دونوں اپنی جانوں کو اللہ کے عذاب سے بچاؤ، تم دونوں میرے
مال میں سے جو چاہو مانگ لو، مگر میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا۔ بخاری۔ عبد المطلب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے، اور عبد المناف بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خاندان یہاں تک کہ اپنی صاحبزادی سے بھی فرمایا کہ خدا کے عذاب سے بچنے کے لیے اعمال نیک اختیار کرو، صرف میرے رشتہ دار ہونے کے باعث تم بخشے نہیں جاؤ گے۔ خدا ترس لوگ قیامت کے اس حساب سے ہمیشہ خائف رہا کرتے تھے۔ مواخذ کے بارے میں ان کا خوف اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ بعض اوقات انہوں نے عہدے قبول کرنے سے صرف اس بنا پر انکار کر دیا کہ عہدے ان کے اختیارات اور ذمہ داریوں کو بڑھا دیں گے، اور پھر اگر وہ ان ذمہ داریوں کو پورا نہ کر سکے تو قیامت کے دن کیا جواب دیں گے۔ بنو امیہ کے عالم اور دیندار خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بیان ہوا ہے کہ جب وہ خلیفہ بنائے گئے تو احساس ذمہ داری کے باعث اتنے پریشان ہوئے کہ ان کی ایک کنیز نے دیکھ کر کہا، آپ شاید متردد ہیں۔ آپ نے جواب دیا، یہ تشویش ناک بات ہی ہے۔ مشرق و مغرب میں امت محمدیہ کا کوئی فرد ایسا نہیں جس کا مجھ پر حق نہ ہو، اور اس حق کا ادا کرنا بغیر اطلاع اور مطالبے کے مجھ پر فرض نہ ہو۔ اس کے بعد آپ مسجد میں آئے اور ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا، لوگو، مجھ پر خلافت کا بار ڈال دیا گیا ہے، بغیر اس کے کہ مجھ سے رائے لی جاتی یا میں اس کا خواستگار ہوتا یا عام مسلمانوں سے مشورہ لیا جاتا۔ میری بیعت کا جو کلاوہ تمہاری گردنوں میں ہے میں اسے خود نکال دیتا ہوں، اب تم جس کو چاہو اپنا خلیفہ مقرر کر لو۔ اس پر لوگوں نے بآواز بلند کہا، ہم نے آپ کو اپنا خلیفہ منتخب کیا اور ہم آپ کے خلافت پر راضی ہیں۔ اس کے بعد جو چند سال آپ نے زندگی پائی، احساس ذمہ داری اور عاقبت کی جواب دہی سے لرزاں و ترسا رہے۔ ایک دفعہ آپ نے اپنے ایک فوجی افسر کو لکھا، خشیت کا سب سے زیادہ مستحق بندہ وہ ہے جو اس مصیبت میں مبتلا ہو جس میں کہ میں ہوں۔ خدا کے نزدیک مجھ سے زیادہ سخت حساب دینے والا اور مجھ سے زیادہ ذلیل کوئی نہیں ہے۔ میں اس حالت میں سخت دل گرفتہ ہوں اور مجھے خوف ہے کہ یہ میری ہلاکت کا سبب نہ بن جائے۔ یہ الفاظ لکھنے سے آپ کی یہ مراد تھی کہ میرے کندھوں پر ذمہ داریوں کا بوجھ بہت زیادہ ہے، کیونکہ میں اس عظیم الشان سلطنت جو 3 بر اعظموں میں پھیلی ہوئی ہے سربراہ ہوں، اور سب رعایا کی حقوق ادا کرنے مجھ پر واجب ہیں۔ پتہ نہیں میں ان سب ذمہ داریوں کو ادا کر سکوں یا نہ کر سکوں۔ اسی خط میں آپ آگے چل کر فرماتے ہیں، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم جہاد کے لیے روانہ ہونا چاہتے ہو، تو اے برادر من، میری خواہش یہ ہے کہ جب تم جنگ کی صف میں کھڑے ہو تو خدا سے دعا کرنا کہ وہ مجھے شہادت عطا فرمائے، کیونکہ میری حالت نہایت سخت اور میرا خطرہ نہایت عظیم ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عام معمول یہ تھا کہ عشاء کے بعد اپنی مسجد میں بیٹھ کر دعائیں کرتے اور روتے جاتے۔ ایک دن آپ کی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا، میں نے غور کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ میں اس امت کے چھوٹے بڑے اور سیاہ و سفید کی قسمت کا مالک ہوں۔ پھر میں نے بے کس، غریب، محتاج، فقیر، گمشدہ، قیدی اور انہیں کی طرح کے اور لوگوں کو یاد کیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ خدا ان کے بارے میں مجھ سے سوال کرے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق مجھ پر دعویٰ کریں گے۔ اس لیے اس تصور سے مجھے جان کا خوف پیدا ہو گیا، میری آنسو جاری ہو گئے اور میرا دل خوف زدہ ہو گیا، اور میں جس قدر اس کو یاد کرتا ہوں میرا خوف بڑھتا جاتا ہے۔ ان کی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک کا بیان ہے کہ وہ اور لوگوں سے زیادہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے، نہ اور لوگوں سے زیادہ روزے رکھتے تھے، البتہ ان سے زیادہ کوئی خدا سے نہیں ڈرتا تھا۔ ایک بار آپ سفر میں تھے، اسباب پیچھے رہ گیا تھا اور آپ کے ساتھی آگے نکل چکے تھے۔ ایک جگہ ٹھہر گئے اور آپ نے دیکھا کہ سفر کرنے والوں میں سے جو شخص اپنا سامان پہلے روانہ کر چکا تھا، ان کے پاس اب ان کا سامان پہنچ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ رو پڑے۔ آپ کے ایک چچا زاد بھائی نے رونے کی وجہ پوچھی تو فرمایا، اسی طرح قیامت کے دن جو شخص سادہ راہ پہلے بھیج چکا ہوگا وہ اس کو مل جائے گا، اور جس نے نہ بھیجا ہوگا
اس کو کچھ نہیں ملے گا۔